بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 161. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، اسی حال میں مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کیا اور فوت ہو گئے، حالت یہ تھی کہ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ لوگوں کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ان پر ہے۔ خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے، یعنی لعنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب میں ان کے لیے تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس سے پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جرم کی قباحت کو بیان کیا جو لوگ علم کو چھپانے والے ہیں، جن کے پاس اللہ کی طرف سے علم پہنچا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم کا علم ہو، وہ چند ایک تعلیمات ہوں یا وہ زیادہ تعلیمات ہوں، اور پھر جس موقع پر اس کو ان تعلیمات کے متعلق آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو، وہ بول سکتا ہو، وہ بات کر سکتا ہو، پیغام پہنچا سکتا ہو، اور وہ اس موقع پر پیغام نہ پہنچائے، یہ بھی مجرم ہے۔ لیکن اس سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو چھپا لے، جیسے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق کو چھپایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا کہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی اور دوسرے جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی لعنت کے بھی مستحق ہیں۔ ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی پکی اور سچی، اپنی اصلاح کر لی اور حق کی وضاحت کی، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے قبول کیے جانے سے سرفراز کر دیا جائیں گے، ان کو توبہ کی قبولیت مل جائے گی۔ اس آیت تک تو ان لوگوں کا ذکر تھا جن لوگوں نے پہلے کوئی بھی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق تھا، پھر توبہ کر لی، اور توبہ بھی کیسی کی کہ اصلاح والی۔ بہت سارے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی توبہ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے تجاوز نہیں کرتی، ان کی توبہ، اس کا تعلق دل کے ساتھ کبھی نہیں جڑتا، وہ صرف اپنی زبان کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ وہ ہے جس میں گناہ کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، یعنی آگے زندگی بندے کی تبدیل ہو جائے۔ ایک آدمی ہے وہ گالیاں دینے سے توبہ کرتا ہے، گالیاں دینے سے توبہ کرنے کے بعد اب یہ شخص نہ صرف یہ کہ گالی نہ دے بلکہ اچھی باتیں شروع کر دے، خیر کی بات کیا کرے، اور جو چیز اس کو گالی پر ابھارتی ہے یا کوئی بھی ایسے گناہ پر، اس چیز کو ہی چھوڑ دے جو سبب بنتی، تب توبہ سچی ہوگی، ورنہ توبہ تو سچی ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک قسم ہے ان لوگوں کی جن سے کوئی ایسا جرم ہوا اور اس جرم کے بعد، یعنی ایسا جرم ہوا جس سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسری قسم
جو ابھی ہم نے آیت پڑھی آیت 161، یہ ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر اللہ کی لعنت کہ وہ مستحق ٹھہرے، اور پھر وہ اسی حالت میں مر گئے، توبہ نہیں کی، بلکہ اسی گناہ میں ملوث تھے کہ دنیا سے چلے گئے۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان لوگوں پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے، اور ان لوگوں سے اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ان لوگوں کے لیے، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ان لوگوں کا یہ انجام۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، جیسے کہ ہم نے پچھلی والی آیات کی تفسیر میں بھی پڑھا۔ لعنت کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ تباہ کر دیا گیا، وہ برباد کر دیا گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ اس لیے کہ دنیا ہو یا آخرت، قبر ہو یا حشر، پل صراط ہو یا کوئی بھی مرحلہ ہو جو امتحان کا مرحلہ ہو، جنت میں جانے تک، جنت میں داخلے تک کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اعمال کس لیے کیے جاتے ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا۔ اسی لیے لعنت کے متعلق انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی پر ایسے ہی لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جس پر ہم نے لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا، تو لعنت کرنے والا شخص پکی بات ہے کہ لعنتی ہو جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، مطلب ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور ہی رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی کبھی بھی۔ کیوں؟ ان کی موت کفر پر ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بندے کے اعمال، بندے کا اللہ کا مقرب ہونا یا اللہ سے دور ہونا، بندے کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، یا بندے کا جنتی ہونا یا جنتی نہ ہونا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خاتمے کے ساتھ، کہ بندے کی زندگی کے آخری اعمال کیا تھے، جب اس کی سانسیں نکل رہی تھی تو تب کیسے اعمال تھے اس کے۔ اس لیے حسن خاتمہ کی دعا کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے لیے حسن خاتمہ کی دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت پر کرنا، اگر یہ نہیں کرتے تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے، بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اس دعا کے سلسلے میں جو چیز، جو کوشش ہم پر لازم آتی ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اچھے خاتمے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہونے کی بھی کوشش کرے، خیر کی بات کرے، خیر کی بات سوچے، خیر کے اعمال کرے، برائی سے دور رہے، کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے پیغام آ سکتا ہے۔ اور پھر اگر بندے کی مرنے کے وقت حالت یہ ہوئی کہ اللہ نہ کرے وہ کسی کفریہ کام میں مبتلا ہوا اور اسی میں ہی اس کی موت ہوگی، توبہ بھی اس نے نہیں کی، تو ہمیشہ کے لیے وہ پھنس جائے گا۔ اور اس کے برعکس بھی ایسی ہے کہ انسان کبھی کبھی گناہگار ہوتا ہے، لیکن آخری زندگی کے دنوں میں اس کو ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے اور اس کا خاتمہ بڑے اچھے عمل پر ہوتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں اللہ سے اچھی امید لگائی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر جنہوں نے کیا اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، اب یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن پائیں گے، بلکہ اللہ کو ان پر ایسا غصہ اور غضب ہوگا کہ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کریں گے، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان، ہندوستان میں کچھ چیزیں مشہور ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور وہ روحیں آ کر پوچھتی ہیں، اور تب جمعرات کے دن ہمیں کچھ نہ کچھ پکانا چاہیے اور تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ سب توہمات ہیں اور سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ روحوں کے آنے کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے روح جو اس
دنیا سے جو شخص چلا جاتا ہے اس کی روح دو میں سے ایک طرح کی ہوگی، یا تو بہت اعلیٰ پاکیزہ اور نیک روح ہوگی، یا پھر وہ بری گناہگار اور اللہ کے عذاب کی مستحق روح ہوگی۔ دو ہی قسمیں ہیں نا، کوئی تیسری قسم درمیان میں نہیں ہے۔ اگر تو وہ اچھی اور اللہ کی پسندیدہ روح ہوئی تب تو وہ مزے کر رہی ہے، اور وہاں جس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں وہ یہاں دنیا میں آئے گی۔ دنیا بہترین چیز ہے یا آخرت بہترین ہے؟ آخرت بہترین ہے۔ کوئی بندہ اوپر والا رینک چھوڑ کر نیچے آتا ہے کبھی؟ کسی کو مثال کے طور پہ کوئی یہاں پر رہ رہا ہو، سی بی آر ٹاؤن میں کوئی رہ رہا ہو، اور یہاں سے اس کو کہا جائے کہ تم کسی ایسی بستی میں ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ نہ صفائی ستھرائی ہے، گندگی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کوئی جانے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھائی جو روحیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مزے کر رہی ہیں وہ دنیا میں کیوں آئیں گی؟ جمعرات کو ان کو کیا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جمعرات کو وہ آئیں گی۔ اور جو روحیں جو اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں اور عذاب میں مبتلا ہوں گی، ان کو کیا فرشتے چھٹی دیں گے؟ جمعرات کو تمہاری چھٹی ہے، جاؤ چکر لگاؤ؟ کہاں سے آئیں گی وہ روحیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اللہ کہتے ہیں عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہاں آ جائیں گی تو تب تو پھر تخفیف ہو گئی نا، تو تخفیف نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا جو معبود برحق ہے، عبادت کے لائق جو تمہاری ہستی ہے، الہ واحد، وہ ایک اکیلا معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ یہ آیت کچھ علماء نے کہا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیے یہ جو اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور توحید بھی کون سی توحید ہے؟ الوہیت، الہ ہونے میں اللہ کا ایک ہونا، معبود ہونے میں اللہ کا ایک ہونا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی صفات میں شریک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے اللہ زندگی عطا کرتے ہیں، جیسے اللہ موت دیتے ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ میں رزق کی کشادگی اور تنگی ہے، جیسے اللہ خوشیاں اور غم اسی کے اذن سے ہوتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں، بیٹے اللہ دیتے ہیں، بیٹیاں اللہ کی طرف سے ہیں، سب کچھ اللہ کی جانب سے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور جگہ سے بھی ملتی ہے، تو یہ شرک ہے، اور شرک کا ارتکاب کرنے والا شخص اللہ کا انتہائی زیادہ مغضوب ہوتا ہے، مبغوض ہوتا ہے، اللہ کے بغض اور اللہ کے غضب دونوں کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ ایک الہ ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو اور 360 بت تم نے صرف خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہو۔ نظر و نیاز کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے۔ کوئی بندہ کسی اور کے لیے کرے کہ میں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ کچھ ایسا خرچ کر رہا ہوں، اس نے شرک کیا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، کوئی اور کسی کو سجدہ کرتا ہے، اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کی عبادت کی جانی چاہیے، تمہارا معبود جو برحق معبود ہے، جس کی عبادت مستحق ہے، اس کو لائق ہے، وہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا، وہی اللہ ہے۔ الرحمن، اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ انتہائی مہربان، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ الرحیم، اور لوگوں پر اس کی رحمت برس رہی ہے، اس دنیا میں سب پر اس کی رحمت ہے، کیا مسلمان اور کیا کفار۔ ہاں آخرت میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اپنی رحمت کا مستحق صرف ان لوگوں کو ٹھہرائے گا جو ایمان والے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی رحمت، اس کی عبادت، توحید کا ایک ریفرنس ہے، تو اس کو ذکر کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب کریں اور ہدایت پر ہمیں استقامت نصیب کریں، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں کریں، جس حالت میں اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔